السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت جل وعلا کے فضل و کرم سے سورہ نوح آج ہمارے سبق کا حصہ ہے۔ تو سورہ نوح حضرت نوح علیہ السلام کے آپ کے زندگی کے بارے میں ہے، اور آپ نے جو دین کی تبلیغ کی اس کے بارے میں ہے۔ تو اسی سورہ نوح کو آج ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تعوذ ریڈ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب علیم اظہار کریں گے، ٹھیک ہے۔ تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو کلیئر ریڈ کریں گے، عذاب علیم۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، ادغام ہوگا، تنوین کے بعد میم آ رہا، نذیر مبین، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر۔ میم پہ وقف کرنا لازم ہوتا ہے، کمپلسری ہوتا ہے، مسٹ ہوتا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے وقف لازم، مین ٹھہرنا یہاں پہ لازم ہے، مسٹ ہے۔ لو کنتم تعلمون قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، نیکسٹ آیہ پڑھتے ہیں، جعلوا أصابعهم في آذانهم، عین کے ساؤنڈ کو واضح ریڈ کرنا، أصابعهم، جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، دیکھیں یہاں سین ہے اور پھر شین ہے اور پھر ثا ہے، تو ان سب کو ہم نے ڈفرنٹ پڑھنا، واستغشوا ثيابهم، واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم، اخفا کریں گے، أعلنت لهم، اخفا میں ہوتا ہے آواز کو ہڈن کرنا، چھپانا۔ یہاں پہ دیکھیں نون کا جو ساؤنڈ ہے وہ فل ٹائم کلیئر نہیں ہے بلکہ 53 ہے۔ أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، تاکہ بطوا ہے، سبع سماوات طباقا
وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا وجعل الشمس شين پھر سين شمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم اللہ کے نام کو فل ٹائم پڑھنا ہے فل ٹائم پڑھنا ہے بولڈ پڑھنا ہے موٹا پڑھنا ہے والله جعل لكم أرض بساطا طا موٹے والا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا سين کے بعد واو الف ہے پھر سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين تاک بدال پھر ضائع تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم فل ٹائم لانگ پڑھیں گے یا کے اوپر بگ مد ہے خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا سورہ نوح حضرت نوح علیہ السلام کے زندگی کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ نوح بے شک ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف کہ آپ ڈرائیں اپنی قوم کو اس سے پہلے کہ ان کی طرف عذاب آ جائے آپ نے فرمایا بے شک اے میری قوم میں آپ کو ڈرانے کے لیے آیا ہوں اپنے اللہ رب کی عبادت اپنے اللہ کی عبادت اس سے ڈرو اس کی اطاعت کرو وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا بے شک ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر اجل کا وقت آنے والا پھر تاخیر نہیں کی جائے گی موت کا وقت جب آنے والا آپ نے عرض کیا اللہ میں نے ان کو دن رات دعوت دی تو میری دعوت میں بس یہ دور ہی ہوئے میرے قریب نہیں ہوئے تیرے عبادت میں نہیں لگے اور فرمایا کہ آپ کی قوم کے لوگوں نے کیا کیا آج بھی لوگ کچھ ایسے جب دین کی بات کی جائے تو کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے کہتے ہمیں خود بھی پتہ ہے دین کا تو وہ تو نوح علیہ السلام کے سامنے تھے پھر جو ہوا ان کے ساتھ ہوا اس لیے دین کی بات کو کان کھول کر سننا چاہیے جعلوا اصابع فی آذان اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور اپنے کپڑے سیدھے کیا واستکبر استکبارا تکبر کیا نوح علیہ السلام فرمانے لگے اللہ میں نے دین اونچے آواز سے آہستہ سے علیحدہ میں ان کو دعوت دی فرمایا کہ
فقلت استغفروا ربکم، میں نے ان کو کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ معاف فرمانے والا ہے آسمان سے تمہارے لیے۔ یہاں پہ مفسرین نے لکھا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں ایک آدمی، اس نے مال کی کمی کا سوال کیا، حضور نے فرمایا استغفار کرو، مختلف حضور نے سب کو استغفار کا حکم دیا۔ تو استغفار ایسی چیز ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتی ہے، انسان جو بھی دعا کرتا ہے وہ رب اس کو قبول فرماتا ہے، اس لیے استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ اور اس آیت کو اسپیشل جو ہے اپنی رزق کی برکت کے لیے، مال کی برکت کے لیے، اولاد کی برکت کے لیے پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ والی استغفار کے بعد یہ والی آیت، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ یہ آیت پڑھے گا اللہ رب الجلہ والا اس کو مال بھی عطا کرے گا، اولاد بھی عطا کرے گا۔ تو اس لیے یہ آیت مجرب ہے، مفسرین نے لکھا اس حوالے سے۔ استغفار کی کثرت کرنا چاہیے، استغفار ہر معاملے کا حل ہے، رب کی بارگاہ سے کبھی دور نہ ہو۔ یہاں فرمایا کہ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، فرمایا کہ جس نے چاند کو بنایا ہے روشن اور سورج کو سراج میں چمکتا ہوا، ان دونوں کا رخ آسمان کی طرف ہے، اور جو زمین پر روشنی پڑ رہی وہ لطافت ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے یہ سورج کی روشنی، یہ اصلی چہرہ اس کا آسمان کی طرف ہے، ایسے ہی چاند کا بھی آسمان کی طرف ہے، اور یہ جو روشنی زمین پر پڑتی ہے یہ اس کے الٹے ہونے کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اگائے، اناج اگایا زمین میں، نبات، کھانے کی چیزیں، نباتات۔ یہاں پہ انہوں نے اللہ رب العزت جل وعلا کے پیارے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی، آپ کی قوم نے جب نافرمانی کی تو کہنے لگے وقال لا تذرن آلہتکم ولا تذرن، یہاں 5 بتوں کا ذکر ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ ود مرد کی صورت میں تھا، سوا عورت کی صورت میں بت تھا، ویسے بہت سارے مختلف بت بنائے ہوئے تھے، لیکن یہ 5 یہاں پہ ان کے بہت زیادہ جن کی عبادت کرتے تھے۔ اور یغوث شیر کی طرح تھا، اور یعوق گھوڑے کی شکل کا بت تھا، اور نصر جو ہے نا کرگس کی۔ تو نوح علیہ السلام کے بھی قوم والے بھی اس وقت سے بت پجاری شروع ہوئے، بتوں کی پوجا۔ تو پھر آپ نے دعا کی کہ مالک لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، زمین پر ان کو نہ چھوڑ، یہ تیرے بندوں کے اندر کفر کو زیادہ کر رہے، انکا انتظارہم، اللہ جب ان کو تو چھوڑے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں دے اور نئی زمین پر رہ جائے گا فاجر کفار۔ اس لیے تو 40 سال تک ان کے عورتیں بانجھ رہیں، کسی کو اولاد ہی نہیں ہوئی، اور آپ نے مغفرت طلب کی، اے میرے رب مجھے معاف فرما، میرے والدین کو معاف فرما، وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِیَ مُؤْمِنًا، جو میرے گھر میں داخل ہو جائے مومن ایمان والے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبروں کے اور ان کے پیغام کو ماننا چاہیے تاکہ انسان دنیا آخرت کے عذاب سے محفوظ رہے۔ آج بھی کتنے سارے لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے دور ہے۔ آج دین اسلام کا چرچا ہے، دین اسلام کا زمانہ ہے، شریعت اسلام کا زمانہ ہے، تو دین کے حکام کی پیروی ہم سب کو مغفرت کا پروانہ دے سکتے ہیں۔ ادروائز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن یبتغِ اسلام دینًا فلن یقبل منہ، وَمَن یبتغِ غیر الاسلام، دین اسلام کے علاوہ جو دین کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ اب اسلام قبول ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں تو کرسچینٹی یا جودائزم، جو یہودیت اپنا کر تو میرے قابل قبول ہو جائے گا، نہیں، اب اسلام قبول ہے، اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق دے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔